الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے اور بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دین کے لیے جمع کی۔ جامعہ عربیہ سنعلوم میں آج تعلیمی سال کا افتتاحی حفلہ ہے اور آپ حضرات نے جو اس سال تجدید کیا ہے، کچھ قدیمی طلباء ہے، کچھ جدید طلباء ہے، وہ حضرات آج جمع ہوئے ہیں اور آج پہلا دن ہے۔ یہ دن ظاہر ہے کہ طلباء کچھ جامعے کے جو قوانین ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں اور اس پر پھر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ جو بڑے اساتذہ ہیں الحمدللہ وہ آ کر آپ کو کچھ وعظ و نصیحت بھی کریں گے۔ ابتدائی طور پہ کچھ باتیں ایسی ہے کہ ان کا سمجھنا آپ کے لیے اور سننا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ پورا ایک سال آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے اور جیسے دنیا کا نظام ہے، ایک گھر کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، ایک بیٹک کا اپنا نظام ہوتا ہے، اسی طرح ادارے کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ اس نظم و نسق کے تحت جو ہے جب طلباء وقت گزارتے ہیں تو اساتذہ کو بھی خوشی ہوتی ہے، ایک راحت اور سکون کا ماحول ہوتا ہے، اور طلباء بھی حسن نظم کے مطابق زندگی گزار کر آرام اور سکون پاتے ہیں۔ ہمارا جمع ہونا اور اکٹھے ایک سال گزارنا وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، علم دین کے طلب کے لیے۔ اساتذہ جو کچھ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ جو کچھ سنتے ہیں اس پر پھر عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی مقصود ہے، اور قال اللہ و قال رسول کی وجہ سے طلباء کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلباء کی جو ہے بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ من سلک مسلکا یتمسک فی علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو لوگ علم کے لیے راستہ منتخب کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل اور احسان کر کے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، ورنہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، بڑے عقل مند بھی ہوں گے، جسمانی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے بھرپور قوت والے ہوں گے، صحیح سالم ہوں گے، لیکن وہ دنیاوی کام میں لگ گئے، دنیا کے طلب میں لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب نہیں کیا۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیے، اس پر آپ اللہ کا شکر بجا لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس
علم کے طلب میں طلباء مختلف اداروں میں، مختلف مدارس میں داخلہ لیتے ہیں۔ ہر ادارے کا، ہر مدرسے کا اپنا ایک نظم و نسق ہوتا ہے۔ جامعہ عربیہ سلوم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ داخلے بھی انتہائی آسان ہیں، بہت آسانی سے داخلے ہو جاتے ہیں۔ بعض قواعد و ضوابط ہے، کمزور طلباء جیسے کوئی بھی پسند نہیں کہ کمزور طلباء عام طور پر اپنا بھی وقت ضائع کرتے، دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے، لیکن جو قابل لڑکے ہوتے ہیں ان کا داخلہ اخسرنو میں بہت آسان ہے۔ تو چاہیے کہ اس کا وہ شکر اس طریقے پر بجا لائے کہ جب وقتاً فوقتاً کوئی قواعد اور ضوابط بیان ہو تو اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارے، اس کے مطابق اگر غیر رہائشی ہے تو آنا جانا جو ہے وقت کے مطابق کرے، باقاعدگی سے کرے، جن اوقات میں اساتذہ کلاس میں آتے وہاں پر موجود رہے، اور جو رہائشی طلباء ہے ان کے تو 24 گھنٹے یہاں گزرتے ہیں۔ پڑھائی کے علاوہ بھی بہت سارے اوقات میں ان کو پابندی کی زندگی گزارنی ہوگی، اور پابند تو ویسے بھی ہر مسلمان پابند ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن کے لیے جو ہے دنیا قید خانے کی طرح، قید خانے سے مراد یہ کہ جس طریقے سے جیل کی زندگی پابندی کی ہوتی ہے تو مومن کی زندگی پابندی کی، کوئی جیل میں نہیں رہتا لیکن پابندی ہے۔ ان اوقات میں آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، ان اوقات میں آپ نے پاک صاف رہنا ہے، ان اوقات میں جو ہے آپ نے حلال طریقے سے رزق کمانا ہے۔ یہ تمام پابندیاں اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوپر لا دی، اور کافر کے لیے تو کوئی پابندی نہیں۔ کافر تو آزاد ہے، اس لیے اس کے لیے دنیا بھی جنت کی طرح ہے، جیسے جنت میں کوئی پابندی نہیں ہو۔ بہرحال پہلی بات تو یہ کہ ہم چونکہ ایک خاص مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، تو چاہے طالب علم رہائشی ہو یا غیر رہائشی ہو، ہر طالب علم نمازوں کا پابند ہو، باجماعت نماز پڑھے گا۔ نمازوں میں سستی جو ہے قابل برداشت نہیں ہے۔ فجر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، کوئی نماز ہو، کسی بھی نماز میں طالب علم کی سستی جو ہے قابل برداشت نہیں ہے۔ نمازوں کے جو اوقات وہ مقرر ہے، پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ رہائشی طالب علم ہے، رہائشی طالب علم کے ساتھ زیادہ سختی کی جاتی ہے کہ ان کو یہاں مدرسے کے رہائشی ہوتے ہیں، یہاں کمروں میں رہتا ہے، تو ان کی غیر حاضری سخت جو ہے جرم۔ البتہ جو طلباء باہر سے آتے جاتے وہ بھی نمازوں کی بھرپور پابندی کریں، باجماعت نماز پڑھے، نمازوں میں سستی نہ کریں۔ خاص کر جو بڑے درجات کے طلباء ہیں، جیسے تخصص، دورہ حدیث، سابعہ، سادسہ، وہ صف اول میں آنے کی کوشش کریں۔ نماز تو ویسے ہی پڑھنی، پچھلے صفوں میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ نہیں کہ اگلی صفوں میں نماز پڑھیں۔ کل جب آپ عالم بنیں گے، ممبر پر بیٹھیں گے، پھر لوگوں کو صفوں کی فضیلت بیان کریں گے۔ آپ نے اپنی طالب علمی کی زندگی میں کیسی زندگی گزاری، اس پر پھر آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے صف اول میں نمازیں نہیں پڑھی، پیچھے آپ نمازیں پڑھتے تھے اور اب لوگوں کو فضائل بیان کریں گے تو دل میں تو کم از کم اتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ذرہ برابر بھی نمازوں کی کوتاہی تو چھوڑیں، صف اول سے بھی پیچھے رہنے کی کوشش نہ کریں، صف اول میں آنے کی کوشش کریں۔ اور یقیناً یہ تو ایک معمول ہے کہ اس قسم کی تاکیدات بیان ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ کہ بعض اوقات انسان میں سستی یا منفی سوچ جو ہے اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار اس کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ ورنہ اکثر طالب علم ایسے ہیں کہ وہ نمازوں کے بھرپور پابند ہوتے ہیں اور صف اول میں آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً
وہ قابل تحسین ہیں اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ دوسری چیز جو سب سے خطرناک بات ہے وہ آج کل یہ اسمارٹ فون ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے اور یہ ایسا ہے ایسا ہے، وہ خواہ مخواہ بہانے بنا رہے۔ آپ طالب علم ہیں، طالب علم اس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف علم کے طلب کے لیے نکلے، نہ اس کا دنیا سے کوئی غرض ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی اور مقصد۔ قدیم زمانے کے طلباء کے بارے میں پتہ کر لے کہ قدیم زمانے میں کوئی خبرگیری کی کوئی ذریعہ نہیں تھا، صرف خط ہوتے، اور جو حقیقی طالب علم ہوتے تھے دور دراز کے علاقوں میں جا کر ان کے پاس اگر خط آتے تھے، وہ خط بھی پورا سال نہیں پڑھتے، سال بعد جو ہے وہ کئی خط کھول کر پڑھتے تھے، اور اس میں جو پورے سال کے واقعات ان کو پتہ چلتا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے نور اور مینار بنا دیا۔ اگر آپ کا بھی مقصد نیک ہے اور آپ علم کے طلب میں مخلص ہے تو یہ دنیاوی ذرائع اس کو ترک کرے۔ خاص کر موجودہ جو ہے یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اور شیطانی چیز ہے۔ اول تو اس کے اندر تمام شیطانیات بھری ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے جیب میں جو ہے بجنا شروع ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بٹن آپ دبائیں گے اور اس میں کچھ نہ کچھ گندی چیزیں آ جائیں گی۔ اور پھر بھی اگر آپ کا مقصد بہت نیک بھی ہو تو جیسے آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ مختلف طریقوں سے ویڈیو بناتے اور پھر ٹک ٹاک بناتے، یاد رکھیں بظاہر جو ہے اس سے آپ کا دل بہل جائے گا، خوش ہو جائے گا، لیکن یہ بہت بڑے گناہ کا باعث ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن جو سب سے بڑا عذاب ہوگا یا مشرک ہوگا یا مصور، اس مصور میں یہ موبائل بھی آ رہا ہے۔ لوگ تو آج کل تعویلات کر رہے کہ نہیں یہ اس میں یہ نہیں، وہ نہیں، یہ تعویلات سے کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا دین کے معاملات میں اپنے فائدے کے لیے دین کے معاملات میں تعویل کرنا یہ زندیق کا کام، زندیق کو الکام مت کرو، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے، میں تو خود ذرا معذور ہوں، ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا جہاں پر بھی آپ کو طالب علم کے پاس یہ موبائل نظر آئے آپ ضبط کریں۔ اگر کسی طالب علم کو یہاں رہنا ہے تو یہ موبائل استعمال نہ کریں، اگر استعمال کرتے ہوا پایا گیا تو وہ موبائل ضبط کیا جائے گا۔ اب آپ لوگ کی مرضی ہے، بار بار ہم نرم رویے سے سمجھاتے رہتے لیکن طالب علم نرم رویہ نہیں سمجھتے، پھر سختی کرنی پڑتی۔ اگر کسی کو اس کے مطابق یہاں رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے کہ بغیر اسمارٹ موبائل کے ان کی زندگی گزر سکتی ہے تو بہت اچھا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم صرف پڑھائیں گے نہیں، وہ ہمارے جو ہے محبت اور دیگر جو ہے ذریعوں سے ہم ان کے ساتھ ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھیں گے، لیکن جو ہمارے قوانین کی پاسداری نہ کرے، جو ہمارے قوانین نہ مانے تو یاد رکھے وہ یہاں پر وقت نہیں گزار سکیں گے، وہ پھر ظاہر ہے کہ ہمارے مجرم ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی چیز کے شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں بالوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، طالب علم بال رکھ سکتے ہیں لیکن بال جو سنت کے مطابق رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طرح کے بال رکھنے ثابت ہے، وفرا، جمہ، لمہ، کانوں کے لو سے کچھ اوپر، کانوں کے لو کے برابر اور کانوں کے لو سے کچھ نیچے۔ بعضوں کے بال جو ہے شانوں تک آ جاتے جیسے عورتوں کی بال ہے، عورتوں کے بال جو ہے ہمیں نہیں چاہیے۔ طالب علم سنت کے مطابق بال رکھ سکتے تو رکھے، خلاف سنت بال جو ہے پسند نہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے بال چھوٹے کرتے لیکن انگریزی بال رکھتے، فوجیوں کی طرح جو ہے بال کاٹتے، وہ بھی خلاف شرع ہے۔ ایسے بال بھی کاٹنا اور ایسے بال رکھنا بھی نامناسب، سنت کے مطابق بال رکھے ورنہ بال منڈوائے۔
بال منڈوانے میں کیا ہوتا ہے؟ طالب علم تو جب بال منڈوائے وہ خوبصورت لگتا ہے، جب ان کے بال ہوتے ہیں اور عورتوں کی طرح یا انگریزی بال تو وہ بدنما نظر آتے ہیں، طالب علم بہت برا نظر آتا ہے اگر خلاف شرع بال۔ اس لیے بال بھی سنت کے مطابق رکھے، اور بڑے درجات کا طلباء تو ہر وقت امامہ باندھنا یہ سنت انبیاء میں سے بھی ہے، فرشتوں کا جو سنت عمل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جو فرشتے بدر اور احد میں آئے تھے وہ باقاعدہ امامہ باندھ کر آئے، تو اس لیے امامہ باندھنا یہ سنت انبیاء اور سنت ملائکہ ہے۔ تو آپ لوگ تو ویسے ہی فرشتوں کی طرح ہے، کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ امامہ باندھ کر جو کلاس میں بھی بیٹھے، امامہ باندھ کر مختلف جگہوں پر جائے اور لوگ دیکھ کر آپ سے متاثر ہو؟ امامہ تو ایک عزت ہے۔ عام ٹوپی تو بعض قوموں کا شعار ہے، بعض قوم میں تو عام ٹوپی پہنتے ہیں۔ طالب علم اگر عام ٹوپی پہن بھی لے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن امامہ باندھنا جو ہے یہ باقاعدہ سنت طریقہ ہے۔ اگر بڑے درجات کے طلباء امامہ باندھے تو بہت اچھا ہوگا، اور یہ کوئی ہمارا لازم نہیں ہے، لیکن جیسے اسکولوں میں یونیفارم ہوتا ہے اور بعض اسکولوں میں جو ہے جیسے ان کے لباس اور وضاقت ہوتا ہے، یا بعض اداروں میں جو ہے ڈسپلن کے طور پر مختلف طریقوں سے ان کو پابند کیا جاتا ہے، اگر آپ بھی سفید لباس پہنیں اور امامہ باندھیں تو کتنا اچھا لگے گا۔ اس سے آپ خوبصورت بھی نظر آئیں گے، باعزت بھی نظر آئیں گے، اور آپ کے اساتذہ بھی خوش ہوں گے۔ جامعہ عربیہ سنلوم کے اساتذہ کی خصوصیت ہے کہ بغیر امامے کی کوئی استاد جو ہے کسی کلاس میں نہیں جاتے۔ ہر کلاس میں جو اساتذہ جاتے ہیں، چاہے وہ اولیٰ اور متوسطہ کے درجات کیوں نہ ہو، امامہ باندھ کر جو ہے استاد جاتے ہیں۔ اور تو یقیناً جب استاد خود امامہ باندھے اور آپ بھی سامنے امامے والے ہو تو اساتذہ کتنے خوش ہوں گے، اور آپ طالب علم سے استاد خوش ہو تو یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو بھی خوش کیا، اور اپنے ظاہری اساتذہ اور اپنے بزرگوں کو بھی خوش کیا۔ اسی طریقے سے طالب علم جو ہے ابتدا میں تو بڑے پابند ہوتے ہیں، ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان میں سستی آتی ہے۔ ہمارے ہاں دورہ حدیث کے علاوہ بقیہ تمام درجات، چاہے وہ متوسطہ اور اعدادیہ ہو، چاہے وہ جو ہے ثانویہ تک پڑھائی ہو، صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک، لیکن 8 سے لے کر 1 تک کی پابندی ضروری ہے، اس میں سستی برداشت نہیں کی جائے۔ تمام طالب علم کوشش کرے کہ 8 بجے سے پہلے جامعہ میں حاضر ہو، کلاسوں میں جائے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں تو بعض درجات میں اساتذہ اتنے جلدی جاتے ہیں کہ 8 بجے سے پہلے جیسے دورہ حدیث، سابعہ، سادسہ، یہ بڑے درجات میں آپ خود بخود دیکھ لیں گے کہ اساتذہ کبھی 7:45 تک بھی پہنچ جاتے۔ اس لیے اساتذہ کی دل آزاری نہ کریں۔ اساتذہ پہلے سے بیٹھے ہوئے درس دے رہے اور آپ جو ہے آنکھیں ملتے ہوئے کلاس میں داخل ہو گئے، سستی کے ساتھ کلاس میں، استاد کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ جو کچھ استاد نے یاد کیا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اب طالب علم کو ڈانٹے یا یہ کہ اپنا سبق جاری رکھے۔ یہ بات استاد کے لیے بہت گراں گزرتی ہے کہ ایک طالب علم بعد میں آ کر جو ہے کلاس میں چپکے سے اور چور کی طرح جو ہے داخل ہو۔ اس لیے طالب علم کوشش کرے 8 بجے سے پہلے اور پہلے تو ہم ذرا سستی کر لیتے تھے گیٹ پہ، اس وقت تو مین گیٹ بالکل 8 بجے کے بعد بند ہو جائے گا۔ اگر 8 بجے کے بعد کوئی آئے گا تو اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے طالب علم
8 بجے سے پہلے پہلے آنے کی کوشش کرے، اپنی کلاسوں میں بیٹھ جائے، کوشش کرے کہ استادوں سے پہلے، اساتذہ کرام سے پہلے پہلے وہ کلاس میں بیٹھ جائے، تاکہ آپ بھی آرام سکون سے بیٹھ جائے، استاد کا درس سن سکے، اور استاد کے لیے بھی کوئی پریشانی نہ، راحت اور سکون جو ہے پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور مقصد بھی علم طلب کرنے، جب اخلاص کے ساتھ آپ نے علم طلب کرنے تو پھر کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طرح جب 1 بجے چھٹی ہو تو آپ درمیان میں، ہمارے ہاں کینٹین بھی ہے، لیکن کینٹین آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ پڑھائی کے دوران اگر آپ تھک گئے ہیں تو جا کر چائے پی لیں۔ چائے کوئی کھانا نہیں ہوتا، جیسے کھانے پہ جو ہے 15-20 منٹ لگتے ہیں، چائے پہ بمشکل جو ہے 5 منٹ لگنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ اور کوشش کرے کہ جو وقت 2 اساتذہ کے آنے جانے میں جو وقت صرف ہوتا ہے، اتنا ہی وقت آپ صرف کریں۔ بعض طالب علموں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اول تو کینٹین میں جو ہے اچھا خاصا وقت گزار، کھانے سے بھی زیادہ، آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت گزار لیتے، پھر اس کے بعد کینٹین سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا جاتے باتھ روم جانے کے بعد پھر آتے، گھنٹہ گزر چکا ہوتا ہے، گھنٹہ ختم ہو جاتا، تو اب آپ کے گھنٹے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ گھنٹہ ضائع کرنا آپ کو اچھا لگا؟ آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ گھنٹے ضائع کریں؟ اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے باز آ جائے، اور یہ آپ کو بھی زیب نہیں دیتا، اور اس سے اساتذہ کرام کی بھی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ کلاسوں میں حاضری بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات طالب علم حاضری کو جو ہے بس فضول چیز سمجھتے ہیں کہ بھائی اساتذہ بڑے مشفق مہربان ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے تو ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ ایسی بات مناسب نہیں ہے۔ آپ پوری پابندی کے ساتھ جو ہے کلاسوں میں آئے جائیں، اور ظاہر ہے کہ کلاسوں میں حاضری بھی ہوتی ہے، اور جب آپ کے اساتذہ ماشاءاللہ پابندی سے کلاس میں آ کر درس دے رہے تو آپ کا کیا عذر ہے کہ آپ حاضری نہیں دیں؟ آپ کیوں غیر حاضری کرتے ہیں؟ عذر کے لیے آپ درخواست لکھیں، انسان ہیں، انسان کے ساتھ کچھ آزار وابستہ ہے، اگر عذر ہو تو آپ درخواست لکھ کے رخصت لے لیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ ایک رخصت کے ساتھ پھر آپ 3-4 غیر حاضری بھی کریں۔ بس جو آپ کی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت آپ رخصت لے لیں، اور پھر آپ پابندی کے ساتھ کلاس میں آیا جائے۔ جامعے کے باہر جو ہے جانے کی بھی اگر آپ کو ضرورت پیش آئے تو درسیات کے اوقات میں آپ باہر نہ جائیں۔ درسیات کے بعد 1 بجے کے بعد بھی اگر آپ جائیں تو بہتر یہ کہ آپ پوچھ کر جائیں۔ آپ کے ناظمین آپ کی نگرانی کرتے ہیں، ظہر کے بعد الگ نگران ہیں، مغرب کے بعد الگ نگران ہیں، عشاء کے بعد الگ نگران ہیں۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے جب آپ قاعدے کے مطابق رخصت لے کر باہر جائیں گے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اور جامعہ کی عزت اور احترام بھی جو ہے وہ بحال ہوگی، اور آپ کے جو نگران ہیں وہ بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ اس لیے بغیر ضرورت کے اول تو باہر نہ جائے، اور اگر ضرورت ہو تو پوچھ کے جائے۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ صبح 8 بجے جیسے کلاس شروع ہوئی اور 1 بجے تک یہ کلاس ہے، دور حدیث کی کلاس جو ہے ظہر کے بعد بھی ہوتی ہے۔ دور حدیث میں اکثر پھر غیر رہائشی لڑکے ہوتے ہیں، اور غیر رہائشی لڑکے اپنے آپ کو سادسہ اور سابعہ کے برابر شمار کرتے ہیں کہ بس جب سادسہ اور سابعہ کی چھٹی ہو گئی تو ہم بھی جائیں گے۔ یہ اس سال برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو لڑکے دور حدیث میں داخلہ لے لے ان کو ظہر کے بعد بھی دور حدیث کی کتابیں جو درس کی ہوگی اس میں ان کی شرکت لازمی ہے۔ ظہر کے بعد بھی ان کی پابندی ہے، ان کی حاضری لی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی غیر حاضر پایا گیا تو پورا دن غیر حاضر شمار کیا جائے، اگلے دن ان کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ دور حدیث کے طلباء ظہر کے بعد بھی ضرور حاضر رہیں۔
مسجد یہ خالص اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے مسجد کو راستہ نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں ایک طرف چونکہ طلباء کمروں میں رہائشی ہوتے ہیں اور دوسری طرف مطبخ ہے، مطعم ہے، تو کبھی کبھی جب گھنٹی بج جاتی ہے طالب علم بغیر سوچے سمجھے بس دوڑتے ہیں اور وہ جو مسجد سے گزرتے ہیں۔ مسجد کو راستہ نہ بنائیں، باقاعدہ راستہ متعین ہے۔ اگر کھانے پینے کے لیے، پانی کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ کو دوسری طرف جانا ہے تو آپ اس راستے کو استعمال کریں، مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ ہمارا تو جمع ہونا علم دین کے لیے، اور جو ہماری کتابیں ہیں اس میں تمام جو دینیات ہی موجود ہے اور تمام علم کی باتیں اور عمل کی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی طالب علم کو عام زندگی میں بھی کچھ ایسے اعمال کی ضرورت ہے جس سے تزکیہ نفس ہو جائے۔ اس لیے ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ایک تو یہ پابندی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو تبلیغی نصاب ہے اس کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی، اور ایک طالب علم کھڑا ہو کر جو تمام طلباء کو جمع کر کے وہ تعلیم دیتے، تمام طلباء اس میں شرکت کرتے۔ بمشکل 4-5 منٹ کا عمل ہوتا ہے، 2-3 احادیث جو ہے وہ سنائی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ طالب علم سننے کے بعد اس پر عمل کرے۔ تو اس میں تمام طلباء جو رہائشی ہے یا دور حدیث کے طلباء جو دور کے بعد شرکت کرنے والے وہ سب جو ہے موجود رہے، اس میں کوئی سستی نہ کرے۔ کبھی کبھی طالب علم دے کے جاتے، دور دور بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ جب آپ بیٹھے آپ ذرا قریب آ جائے، بیان کرنے والی کی باتیں سنیں، احادیث سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد عام طور پر تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن طالب علم ضرور جو ہے قرآن مجید پڑھے۔ بعض طالب علم بڑے سست ہوتے، جیسے نماز ہوئی فوراً جا کر جو ہے سو جاتے، 5 منٹ نکالے، چند رکوع پڑھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ جو قرآن مجید کا حصہ پڑھ لے۔ اور بہتر یہ کہ آپ اشراق تک جو ہے کچھ عملیات کر لیں، قرآن مجید بھی پڑھ لے، کوئی اور عملیات بھی کر لے۔ اشراق پڑھنے کے بعد، آج کل تو ویسے ہی بہت وقت ہوتا ہے، اشراق پڑھ لی اور اشراق کے بعد جو ہے پھر آپ جا کر چاہے ناشتہ کریں، چاہے جو ہے جا کر سو جائے، لیکن فجر کے بعد جو ہے قرآن مجید ضرور پڑھیں۔ عصر کے بعد بھی کوئی خاص معمولات نہیں ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان طالب علموں کی تفریح کا وقت ہوتا ہے، باہر بھی جا سکتے ہیں، چائے بھی پی سکتے ہیں، جو بھی کر لیں، لیکن جامعہ سے دور نہ جائے، کیونکہ بعض اوقات طالب علم کھیل کود کے لیے جو ہے دور چلے جاتے اور پھر واپس آتے آتے ان کی مغرب کی نماز نکل جاتی۔ یاد رہے کہ یہ بھی جرم ہے، مغرب کی نماز کے لیے بر وقت آنا ضروری ہے۔ اور بعض اوقات طالب علم کھیل کود کی وجہ سے ان کے جسم اور ان کے کپڑوں سے بدبو جاتی ہے پسینے کی، اس حال میں بھی نماز نہ پڑھے۔ آپ ذرا پہلے آئیں، اچھے طریقے سے وضو کریں، اور اگر زیادہ پسینے سے آپ کا جسم یا آپ کے کپڑے خراب ہیں تو آپ کپڑے تبدیل کر لیں۔ طالب علم تو پاک صاف ستھرا ہو تو اچھا لگتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوں تو مہمان تو ایسے گندے نہیں ہوتے، مہمان تو بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اس لیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور نمازوں میں بھی، کلاسوں میں بھی، بلکہ خوشبو وغیرہ بھی لگا کر جو ہے کلاس میں بیٹھا کریں، تو اس لیے صاف ستھرا رہا۔ اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہمارے قاری صاحب، امام صاحب مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر بیٹھے رہتے، تو جب تک
امام صاحب مصلی پر بیٹھے ہوئے، آپ حضرات بھی بیٹھ کر یا تلاوت کریں یا کوئی عمل کریں، اور پھر امام صاحب دعا کر لیتے تو آپ لوگ بھی دعا کر کے اٹھ جائے، پھر اپنے جو آپ کے مطالعہ اور تکرار کا وقت ہے، مطالعہ اور تکرار کے لیے جہاں جہاں آپ بیٹھنا چاہیں گے وہاں بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے طالب علموں کی جو تپائی ہے کتابیں جس پر وہ رکھتے ہیں، تو عصر کے بعد اور پھر عشاء کی اذان کے بعد وہ ذرا ایسی جگہ پر رکھے کہ صف خراب نہ ہو، کیونکہ یہ مسجد ہے، کبھی کبھی طالب علم اپنی تپائی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کبھی ایسی جگہ پر رکھ دیتے کہ وہاں پر صف بندی میں جو ہے نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کرے کہ آپ کی تپائی آپ کی کتابیں ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر مسجد کے حال اور دیگر برآمدوں میں جو ہے صفوں میں خلل واقع نہ ہو، صفیں بالکل درست۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی جب آپ فارغ ہو جائے تو ہمارے مفتی صاحب فرماتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ چونکہ رات آنے والی ہے اس سے پہلے کچھ عملیات کرے، جیسے سورہ فاتحہ چاروں کل، اور اسی طریقے سے یہ تین مرتبہ کرے، سورہ فاتحہ اور چاروں کل تین مرتبہ، آیت الکرسی جو ہے کم از کم 3 مرتبہ ورنہ زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار یہ زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ، اور اگر 10 مرتبہ بھی پڑھ لے تو کافی۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی جیسے سورہ ملک ہے یا کوئی اور اس طرح قرآن مجید کی صورت ہے وہ پڑھ لے، اور آخر میں درود ابراہیمی جو ہے کم از کم 3 مرتبہ ورنہ 7 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھ، یہ عملیات کر کے پھر دعا مانگے۔ ہمارے ہاں جیسے ظہر کا کھانا 1 بجے کے بعد، تو عشاء کا کھانا جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد، جو طلباء رہائشی ہوں گے وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ابھی عشاء کا کھانا جب لگتا ہے تو طالب علم پہلے سے وہاں جمع ہو جائے، آپ حضرات اطمینان سکون سے اپنی تپائی کتابیں اٹھا کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد جب کھانے کا وقت ہو جائے گا بلایا جائے گا۔ خاص طور پر عشاء کے کھانے کے لیے درجہ وار بلایا جاتا ہے، کبھی دور حدیث والوں کو پہلے بلا لیتے، کبھی درجہ اولی والوں کو پہلے بلا لیتے، تو آپ کی باری جو جس درجے کے مطابق آئے گی آپ اس کے مطابق۔ آج کل کے لحاظ سے چونکہ عشاء کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے رات 11 بجے چھٹی ہوتی ہے، جو طلباء رہائشی ہوتے 11 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے، تو کوشش کرے کہ چونکہ مطالعہ ظہر کے بعد بھی آپ کا ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، اور مزید جو ہے اگر آپ کو مطالعہ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ آرام سکون سے اپنی جگہوں پر جہاں آپ کی رہائش ہے، چاہے وہ کمرہ ہے یا مسجد ہے، جا کر جو ہے بستر کھول کر آرام سے سو جائے، تاکہ فجر اٹھنے میں آپ کے لیے آسانی، آپ کی فجر کی نماز میں جو ہے سستی نہ ہو، تو 11 بجے ٹھیک جا کر سو جائے۔ لیکن کوشش کرے کہ یہ گندی چیز موبائل کا استعمال کبھی بھی نہ ہو، کیونکہ کبھی بھی اچانک چھاپا پڑ سکتا ہے، اور اگر موبائل چھین لیا گیا تو دوبارہ نہیں ملے، اس لیے رات کو جو ہے موبائل کا استعمال نہ ہو۔ جمعرات کے دن بھی ہمارے ہاں جو رہائشی طلباء ہوتے ہیں وہ ظہر کے بعد باقاعدہ پڑھ کر، ظہر کے بعد جو چھٹی کا وقت ہوتا ہے اس وقت ان کی چھٹی ہوتی ہے، اور اس وقت ان کی حاضری بھی ہوتی ہے، اس لیے تمام رہائشی طلباء حاضری کی پابندی ضرور کریں، اور پھر جمعے کے دن مغرب میں آنا ضروری ہے۔ جمعے کا دن جب گزر جائے، جیسے عام مدارس کا معمول ہے کہ وہ مغرب میں حاضری کر لیتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی جمعے کے دن مغرب کے بعد حاضری ہوگی۔ ان دونوں حاضریوں میں طلباء کی شرکت جو ہے ضروری ہے،
غیر حاضر طلباء کے ساتھ جو ہے پھر معاملہ سخت کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس مرتبہ ارادہ ہے کہ طالب علم ہر مہینے ماہانہ جو ہے جائزہ بھی دیں، ہر مہینے آپ کا ماہانہ جائزہ لیا جائے گا، اس لیے اس کی بھی تیاری رکھیں کہ ہر مہینے کے اختتام پر آپ کا جو ہے جائزہ ہوگا، اس کی بھرپور تیاری رکھیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو ناکام طلباء ہوں گے، جو غیر حاضر ہوں گے، ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی جائے گی۔ جامعہ کی طرف سے کوئی خاص اور کوئی کام آپ کے ذمہ نہیں ہوں گے، لیکن جامعہ میں عام طور پر صرف بقرعید میں جو ہے، عید الاضحیٰ میں جو ہے کام ہوتا ہے، اور اس میں دیکھا گیا کہ ہمارے جامعہ کے طلباء بڑے سستی سے پیش آتے۔ جو غیر رہائشی طلباء ہے، جو اپنے گھروں میں یا کراچی میں رہتے، وہ بھی اتنی زحمت نہیں کرتے کہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر اپنی قربانی کی کالیاں ہوں۔ یا چاہیے تو یہ کہ وہ باقاعدہ نام لکھ کے وہ کوشش کرے کہ ہم بھی جامعہ کی خدمت کریں، پورا سال جامعہ ہماری خدمت کر رہے ہیں تو ہم بھی جامعہ کی خدمت کریں، اور جو کام ہوتے اس کے باقاعدہ پھر انعام بھی ملتا ہے۔ آخر میں 3 دن ہوتے اور اس میں بھی کوئی سختی نہیں ہوتی، بہت نرمی۔ طالب علم کی عید کیا ہوگی؟ طالب علم کی عید تو یہی ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، تو جامعہ کی خدمت کرنا دین کی خدمت ہے، اس لیے بھرپور کوشش کرے کہ ان اوقات میں جہاں پر جامعہ کو ضرورت ہو وہ خدمت ضرور کرے۔ طالب علم جو جامعہ میں رہیں گے وہ اکثر اپنے کمروں کو ذاتی تالے لگاتے، اس مرتبہ اپنے کمروں کو ذاتی تالے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جامعہ کی طرف سے ناظمین مقرر ہے اور وہ تالے لگوائیں گے تاکہ کوئی طالب علم سستی نہ کرے، اندر نہ رہ جائے، اور ایسی صورت میں جامعہ کی طرف سے جو ہے آپ لوگ کو پابند کیا جاتا ہے کہ جن اوقات میں آپ کمروں سے باہر نکلیں تو آپ کمروں کو تالے نہ لگائیں۔ جامعہ کی طرف سے جو ہے تالوں کا انتظام کیا جائے گا اور وہ تالے لگائیں گے۔ ہاں، عصر تا مغرب اگر آپ جانا چاہیں تو وہ بھی آپ انتظامیہ کو خبر دے دیں کہ ہم اس وقت باہر جا رہے اور ہمارے کمروں میں بعض قیمتی سامان ہیں، ہم اپنے جو ہے تالے لگوانا چاہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے آپ وہ تالے لگوا سکتے ہیں۔ باقی اور بھی کچھ باتیں درمیان میں آئیں گی، باتیں بہت طویل ہو گئی، ابھی بڑے اساتذہ وعظ و نصیحت جو ہے فرمائیں گے، اور وقتاً فوقتاً جو باتیں انتظامی امور کے لحاظ سے وہ بیان ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔